شاہجہاں آیا تو شاہجہاں نے تھوڑی بہت تبدیلی کی اور اس سے یہ بھی کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جہانگیر اس نے ایسا کیا، اکبر نے ایسا کیا اور تو ایسا نہیں کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ کوئی ضروری کہ دین کے معاملے میں آبا و اجداد کی پیروی کی جائے، انہوں نے جب اسلام کے حساب سے غلط کیا ہے تو میں ان کی پیروی نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اس نے بہت ساری باتوں کو سدھارنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 100% جو ہزاروں خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں تو اس کو درست کرنا یہ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. اس لیے یہ تینوں جو سلسلے ان کے ہیں ان میں مذہبی معاملے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اسلام اور کفر کو ایک دوسرے کے ساتھ میں مخلوط بنا دیا گیا تھا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نہ آتے اس منصب کے اوپر اور انہوں نے دین کے لیے یہ تجدیدی کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو صحیح عقیدے اور نظریات کے ساتھ میں مسلمان کہنے میں بھی ہمیں سوچنا پڑتا کہ شاید ہم اس نظریے کے ساتھ بھی ہم مسلمان رہ پاتے. اتنے زیادہ خرافات ہندوستان میں تھے. اسی لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اکبر پیغرم اکبر نہ بود اکفر بود. تو دادا بنتا ہے اوپر چل کے، لیکن اس کو باپ میں بھی شمار ہوتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ پر آبا کو شمار کیا، آبا و اجداد میں. تو اس نے کہا کہ وہ اکفر تھا، اکبر نہیں تھا. اس نے بہت زیادہ کفر کیا ہے. یہ خود عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نہیں بنی، آپ نے خود اپنے بھائیوں کے خلاف بغاوت کی، علم بغاوت بلند کیا اور حکومت آپ نے خود لے لینا چاہیے، اسی لیے کہ اپنے باپ دادا کی روش پر ان کے بھائی بھی جا رہے تھے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اگر حکومت ان کے حوالے ہو جائے گی تو جو خرافات انہوں نے پیدا کر رکھے وہی خرافات آگے چلتے رہیں گے اور دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. تو اس وقت حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود حکومت کو سنبھال لیا اور اپنے بھائیوں سے بھی انہوں نے بغاوت کی، بھائیوں سے بھی جنگ کی اور جنگ کر کے حکومت آپ نے خود سنبھالی اور اس کے بعد میں آپ خود بادشاہ بنے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے اپنے باپ کو بھی کئی برسوں تک نظر بند رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں مل نہیں سکتا تھا، چونکہ اس نے جو خرافات تھے انہوں نے پیش کیے، انہوں نے خرافات سے توبہ نہیں کی. تو آپ نے یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے اور اسلامی قوانین کے حساب سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکومت سنبھالی اور حکومت کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے اور اس کے بعد میں پورے ملک کے اندر انہوں نے اسلام کو پھر مضبوط بنیاد کے اوپر رکھا. اس وجہ سے ہمارے علماء کرام میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجدد میں شامل کیا ہے. مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجدد کا مطلب یہ ہو کہ وہ عالم نہیں تھے، صرف بادشاہ تھے اور انہوں نے یہ دین کے لیے کام کیا، اس کی وجہ سے ان کو مجدد مان لیا گیا. میں نے ان کی تاریخ کو پڑھا ہے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ واحد وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی باضابطہ پڑھا ہے اور وہ اتنے زیادہ احادیث اور فقہ اسلامی کے ماہر تھے کہ آپ جب تک بادشاہت کو سنبھالتے اس سے پہلے آپ نے باقاعدہ درس نظامی حاصل کیا بڑے بڑے اجلہ علماء کرام سے اور انہیں اپنے اساتذہ کے بعد انہوں نے فتویٰ عالمگیری جو آپ نے مرتب فرمائی تھی تو ان میں اپنے اساتذہ کو بھی شامل کیا تھا اور فرمایا گیا کہ اس کے بعد حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ حکومت کے سنبھالنے سے پہلے ہمیشہ کتب خانے ہی میں رہتے تھے، وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اتنے جید عالم تھے کہ جب فتویٰ عالمگیری کو مرتب کیا گیا تو سارے مسودات ان کے سامنے روزانہ پڑھے جاتے تھے، آپ باضابطہ سنتے تھے اور کوئی بھی بات مشکوک معلوم ہوتی تھی تو علماء سے پوچھتے تھے یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے. اس طریقے سے آپ نے ترتیب دیا ہے. تو آپ بڑے عالم دین بھی تھے اور اس کے ساتھ میں حکومت کو بھی سنبھالا تھا. اس وجہ سے اگر ان کو تجدیدی کارنامے میں شامل کر کے اگر مجدد میں شامل کیا جائے تو یہ علماء کرام کا تصور نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ انصاف کی بات ہے کہ ایسے بادشاہ کو جن کے پاس میں دین بھی ہے اور دنیا کی حکومت بھی ہے اور ہمیشہ ان کا جذبہ دین کو آگے بڑھانے کا ہے تو الحمدللہ ان کو ایک بزرگ بھی کہا جائے، ولی کامل بھی کہا جائے اور مجدد بھی کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ حق کا فیصلہ ہوگا. زمانے میں لوگوں نے تعصب کے ساتھ میں کام لیا ہے اور خاص کر کے ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اسلام کو سامنے رکھ کر کے دین کا کام انجام دیا، ان کے ساتھ میں بہت ہی تعصب برتا گیا اور تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو
کہ مسلمان بادشاہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے. ہاں کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ میں کام لیا ہو تو ان کے عدل و انصاف کو سراہنا پڑے گا. فتاوی عالمگیری یہ فقہ حنفی کی بہت ہی مستند اور معیاری کتاب ہے، اور یہ ہندوستان میں ترتیب دی گئی. اور ہندوستان میں اس زمانے میں جو بادشاہ کی طرف سے دارالقضات چلتا تھا تو اس کے فیصلوں کے لیے اسی کتاب کو بنیاد بنایا جاتا تھا، اور علماء کی آسانی کے لیے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا تھا کہ جو مسائل منتشرہ تھے الگ الگ کتابوں میں، ان ساری کتابوں سے مسائل کو اس کتاب میں اکٹھا کیا گیا. عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو خرابیاں آئی ہیں ان ساری خرابیوں کا سد باب کیا جائے، تو اس کے لیے کوئی ایسا مضبوط اور مستحکم کام ہونا چاہیے کہ اس کا اثر دیر پا ہو اور ہمیشہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. تو اس کے لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں اپنے تمام صوبوں میں خط لکھوں اور جو اجل علماء کرام ہیں ان کو بلا کر کے ان سے میٹنگ کروں اس سلسلے میں کہ ایک مذہب کے نام پر لکھائی کے حساب سے مضبوط کام ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ ہمیں کیا ساتھ دیتے ہیں اور اس کام کو کس طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام صوبوں سے اجل علماء کرام کو بلایا. تاریخ میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تقریباً 400 علماء کرام، وہ ایسے نہیں کسی علماء، اس زمانے کے جید علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا تھا، چوٹی کے جو علماء مانے جاتے تھے، ان لوگوں کا انتخاب ہوا اور ان کو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پاس آگرہ میں بلایا. اس کے بعد ان کے ساتھ میں میٹنگیں ہوئی اور پھر کتاب کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے اس کے مشورے ہوئے. کتاب کے لکھائی میں کن کن چیزوں کو بنیاد بنانا ہے اس کے اصول خود حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب فرمائے. اور اس کے بعد میں آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ میں انجام دیا جائے کہ فقہ حنفی اور ہمارے جو عقائد ہیں جو ہمارے اسلاف سے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے عقائد کے جس کے اوپر اجماع لوگوں کا رہا ہے، انہی چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا صحیح اسلام یہی ہے، ہمارا صحیح مسلک یہی ہے، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو خرابیاں آئی ہیں اور اسلام کے نام پر لوگوں نے غلط رسومات کو اپنا لیا ہے ان ساری خرابیوں کا سد باب ہو جائے. اس لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوی عالمگیری کو مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا. ہم فرا ہیں اور شیخ معصوم جو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب ہیں وہ بھی اس فتوی کے ترتیب میں شامل رہے. بلکہ وہ خود فرماتے شاہ عبد الرحیم صاحب انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر کیا کہ جب یہ مسودات تیار ہوتے تھے تو بادشاہ باقاعدہ اس کو سنتے تھے. اس کے لیے جب آپ نے یہ سنا کہ ان کی دور حکومت میں کچھ جگہوں پر ہندوؤں کی اقلیت ہے اور مسلمان کی اکثریت ہے تو وہاں کچھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو اس کے بعد میں حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ایک خط انہوں نے شائع فرمایا، اس کا نام ہی رکھا انہوں نے منشور نام النور. یعنی یہ ایک قانون ہے جو بادشاہ کی طرف سے صادر کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً جب بنارس کے اندر بہت زیادہ مندر ہندوؤں کے تھے اور آج بھی ہیں تو وہاں کے بارے میں جب آپ نے سنا تو انہوں نے مستقل ایک خط لکھا قانون کے طور پر، اور یہ خط ان کے جانب ارسال کیا گیا اور اس کے بعد میں کہا گیا ایسا کسی بھی طرح کا کوئی ظلم و تشدد نہیں ہونا چاہیے. تو اس خط کا ایک حصہ میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انصاف میں کس درجہ فیصلہ انی فرمایا کرتے تھے. آپ لکھتے ہیں کہ جو وہاں کے قدیم بدھ خانوں کے پروہت ہیں
तशद्दुद कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन बरहमनों को उनकी पड़ोहती से अलग कर दें, जिसका नतीजा बजूज इसके और कुछ नहीं हो सकता है कि बेचारे परेशान हो और मुसीबत में मुब्तला हो। बयान फरमा लिहाजा तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इस मंशूर लामे उन नूर के पहुंचते ही ऐसा इंतजाम करो कि कोई शख्स तुम्हारे इलाके के बरहमनों और दूसरे हिंदुओं के साथ किसी किस्म का तारुज न करे और उनकी तशवीश का बाइस न हो, ताकि ये जमात बदस्तूर साबिक अपनी अपनी जगह और अपने अपने मनसबों पर कायम रह करके इत्मीनान कल्ब के साथ हमारी दौलत खुदा दाद अबर मुद्दत अजल बुनियाद के हक में मशगूले दुआ रहें, इस बाब में ताकीद मजीद की जाती है। ये किसने लिखा? आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आपको ये पता चला कि थोड़ा सा भी कहीं तशद्दुद हो रहा है तो आपने बाकायदा कानून बना करके इस खत को शाये फरमाया और हर जगह पर आपने भेज दिया कि न बरहमनों के ऊपर कोई किसी भी तरह का तशद्दुद होगा, न किसी हिंदू के ऊपर होगा। जो जिस मनसब पर है उसको उसी मनसब पर रहने दिया जाएगा। ये एक इंग्लिश राइटर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखता है, उसका नाम है हिम्टन।